آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ چلائی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سے پنگا لے رہی ہے یا وہ اسے کتنی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ میں تھوکتی ہوں آپ پر اور آپ کی نوکری پر۔ آپ کا مینیجر کہہ رہا تھا کہ اس ماہ کی سیلری نہیں دے گا تو میں وہ بھی چھوڑتی ہوں، میرا صدقہ سمجھ کر رکھ لو۔ عنایا پورے آفس کے سامنے سنان خانزادہ کے منہ پر الفاظ کا تماچا مار وہاں سے جا چکی تھی، جس کے سامنے لوگ نگاہ اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ 2 دن ہی گزرے تھے جب عنایا کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپریشن کے لیے 5 لاکھ کی ضرورت تھی۔ وہ آنکھیں میچی بیٹھی تھی جب اپنے قریب آواز سن چکی۔ وہ بہت افسوس ہوا۔ تم کہو تو تمہارے باپ کا آپریشن میں کروا سکتا ہوں، پر بدلے میں مجھ سے نکاح۔ شفاقی سے مسکراتے سنان خانزادہ بولا تو وہ نفرت سے سنان کو گھورنے لگی۔ سنان خانزادہ کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں جانم؟ عنایا کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن آپ سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، اس نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سنان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ موت اتنی آسان نہیں جانم، اور تمہارے والد کا کیا ہوگا؟ وہ اس بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ بہت جذباتی ہو رہی ہو عنایا، یاد رکھو تمہارے باپ کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک غلط فیصلہ اور تم نہیں چاہو گی کہ تمہارے سامنے تمہارے باپ دم توڑے، ہے نا؟ اس کی آواز میں ایسی سرد اور شفاقی تھی کہ عنایا کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ عنایا کا دل ڈوبنے لگا اور اس کے والد کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں؟ عنایا نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ بلیک میل؟ سنان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عنایا کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ نہیں جانم، یہ صرف ایک پیشکش ہے، ایک ایسی پیشکش جسے تم ٹھکرا نہیں سکتی۔ سوچو تمہارے والد کے بارے میں، ان کی جان کے بارے میں۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، لیکن اس نے پلک جھپک کر واپس دھکیلا، اور وہ اس ظالم شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے والد کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سنان نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ عمران، عنایا خانزادہ کا ٹرانسمیشن لیٹر تیار کرو۔ ہاں ابھی، اور ابھی اسے اب اپنے کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ سنان کی بات سن کر عنایا کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نوکری، یہی تو اس کی آخری امید تھی، اپنے باپ کے علاج کے لیے کچھ اور پیسے جمع کرنے کی، اور اب یہ بھی گئی تو کیا ارادہ ہے؟ سنان نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میرے ساتھ نکاح کر کے اپنے والد کی جان بچاؤ گی یا انہیں مرنے دو گی؟ وقت کم ہے۔ اس کی نظریں سنان کی بے رحم آنکھوں پر سے ملی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بھیگی آواز میں کہا جیسے اس کے اندر سے ساری طاقت نچڑ گئی ہو۔ میں آپ سے نکاح کروں گی، لیکن یاد رکھنا سنان خانزادہ، یہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ سنان کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ اور پھیل گئی۔ چلو پھر تیاری کرو۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ میرے وکیل کو فون کر رہا ہوں۔ نکاح ابھی ہی ہوگا، ہاں، اور تمہارے والد کا آپریشن بھی اب جلد ہی ہو جائے گا۔ عنایا نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور اسے معلوم تھا کہ اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا اور کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر اس نے پلکوں کے اندر ہی قید کر لیا تھا۔ عنایا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی۔ عدالت میں سادگی سے نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی تھی۔ عنایا نے ایک دم ہی عنایا کی زندگی پلٹ کھا چکی تھی۔ گواہان اور وکیل کے سامنے عنایا نے دستخط کیے اور سنان خانزادہ کے نام ہو گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے یقین ہی نہیں آیا کیا وہ سنان کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کا دل مسلسل دکھ اور رنجش سے بوجھل تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سنان اسے لے کر ہسپتال پہنچا، جہاں اس کے والد کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ عنایا نے اطمینان کا سانس لیا، اور اس کے والد کی جان بچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ وہیں رکے، اپنے باپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے، مگر سنان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ چلو عنایا، سنان نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کہاں؟ عنایا نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے بابا کے پاس رہنا ہے، جب وہ ہوش میں آئیں گے تو۔
تمہارے والد ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ابھی ان کا آپریشن جاری ہے۔ سنان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا، اور اب تمہارا یہاں رکنا ضروری نہیں۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ عنایا نے اسے دیکھا، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ سنان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا کہ یہ نکاح ایک شرط پر ہوا ہے۔ اب تم میری ہو اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ بھلے ہی یہ نکاح تمہاری مرضی سے نہ ہوا ہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور اس رشتے کی تمام ذمہ داریاں تم پر ہیں۔ میرے ساتھ چلو، تمہارا یہاں مزید رکنا بے معنی ہے۔ بے معنی؟ عنایا چلائی تھی۔ چلو تمہارے، اور پھر کیا؟ یہاں پر رک کر تم کیا کرو گی؟ وہ میرے باپ ہیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اس حالت میں انہیں اکیلا چھوڑ دوں گی؟ میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ سنان نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں یاد نہیں جب تم نے میرے منہ پر کہا تھا میری نوکری صدقہ سمجھ کر رکھ لو، تب تم نے کیا سوچا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ آپ اس قسم کی گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ عنایا نے آنکھوں میں حیرت سموئے ہوئے کہا تھا، یہاں میرا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کو اپنی ضد کی پڑی ہے۔ اب مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھی۔ سنان نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم بھول رہی ہو عنایا، اس نے سرد لہجے میں کہا، تم اب میری بیوی ہو، تمہارا باپ اب محفوظ ہے۔ چلو۔ اس نے عنایا کا بازو پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ عنایا نے مزاحمت کی، لیکن سنان کی گرفت آہنی تھی۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جو اس کی بے بسی اور سنان کی صفاقی کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ عنایا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عنایا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے اپنی بات سمجھا سکے۔ سنان نے عنایا کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی خاموشی سے اس سڑک پر دوڑتی رہی جو انہیں سنان کی پرتعیش کوٹھی کی طرف لے جا رہی تھی۔ عنایا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا اس کا باپ کا حادثہ محض ایک اتفاق تھا یا یہ سنان کی کوئی چال؟ جیسے ہی گاڑی رکی اور سنان نے انجن بند کیا، عنایا نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ایک نیا سوال ابھر رہا تھا، سچ سچ بتاؤ، میرے باپ کی اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں نا؟ یہ آپ کا کیا دھرا ہے نا؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ سنان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ صرف اور صرف سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہوں عنایا، اس نے سرد مہری سے، اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ عنایا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ آپ، اس نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن سنان نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اندر آؤ، اس نے گاڑی کے دروازے سے سر اندر ڈال کر کہا اور اس کی آواز میں حکم تھا، یہ تمہارا نیا گھر ہے، اب تم یہی رہو گی اور وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ عنایا نے ایک گہری سانس لی۔ بڑا آیا حکم کرنے والا۔ عنایا کو تو سر چڑھ کر بول رہی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ جائے اور چیخ چیخ کر روئے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے آنسو سنان پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ وہ بے بسی سے گاڑی سے نکلی اور سنان کے پیچھے اس کے وسیع و عریض کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی تھی، جہاں سنان نے عنایا کو کمرے میں چھوڑا اور خود مڑنے والا ہی تھا کہ عنایا کی آواز نے اسے روک لیا۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، اس نے چہرے پر حقارت لیے کہا، آپ سے نکاح میری مجبوری تھی جو میں نے آپ کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنے باپ کے لیے قربانی دے کر کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ نکاح کے پیپرز کے ساتھ ہی طلاق کے پیپرز بھی تیار کروا لیں۔ جیسا ہی بابا ڈسچارج ہوں گے مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ سنان کے قدم رک گئے اور اس نے دھیرے سے عنایا کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری تھی۔ بہت جلدی ہے تمہیں آزادی کی؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ کوئی کھیل ہے؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے عنایا، اور اب تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ وہ ایک قدم عنایا کی طرف بڑھایا، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے والد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تمہیں کچھ دن بعد طلاق دے دوں؟ تم غلط سوچ رہی ہو۔ رشتہ اب ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔
तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। और जहाँ तक मेरी बात मानने का ताल्लुक है, तुम मानोगी अनाया, तुम्हें मानना पड़ेगा। उसके लहजे में ऐसी धमकी थी कि अनाया का रंग फक हो गया। तुम मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें अपने शोहर होने का एहसास दिलाऊं और तुम्हें बताऊं कि मेरा मुकाम क्या है और मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। ये कहता हुआ वो उसकी जानी बढ़ा। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खौफजदा नजरों से सनान को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, और उसके चेहरे पर एक शफाक मुस्कुराहट थी जो अनाया के अंदर तक खौफ भर गई थी। अनाया पीछे पीछे पलट कर खौफ भर गई, हटना भूल गई थी जब तक उसकी कमर दीवार से न लगी थी। वो जानती थी कि अब वो फरार नहीं हो सकती। सनान उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने अपना हाथ अनाया के चेहरे की तरफ बढ़ाया। अनाया ने खौफ से आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें हलक में ही अटक सी गई थी। सनान ने उसे गाल से छुआ और उसकी उंगलियां अनाया की जिल्द पर बर्फ की तरह ठंडी महसूस हुई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हुक्म दे सकती हो? उसे सरगोशी की और उसकी आवाज़ में एक अजीब गहराई थी। तुम्हें तलाक चाहिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए, ये सब तुम्हें तब मिलेगा जब मैं चाहूँगा, और अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। नहीं तो तुम्हें जो मेरी एक आवाज़ पर ऑपरेशन करवा सकता है वो वही रोक भी सकता है, और फिर अपने बाप की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सनान ने जहर उगलती हुई नज़रों से कहा, और सनान अपना हाथ हटाया और एक कदम पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। अनाया को एक बार फिर अकेला छोड़ गया। अनाया वहीं दीवार के सहारे खड़ी रही। अनाया तो अपने आप में ही फंस कर रह गई थी। सनान के कमरे से निकलते ही अनाया की टांगों से जान निकल गई और वो वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने वालिद की फिक्र खाए जा रही थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बाजी साहब ने कहा है कि आप तैयार हो जाएं, रात के खाने पर मेहमान आ रहे हैं। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मारा हो। व्यवहार इस हालत में वो नफरत से बोली, मैं कहीं नहीं आ रही, कह दो अपने साहब से कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मुलाजमा कुछ कहने लगी कि सनान की आवाज़ दरवाजे से सुनाई दी, इसे तैयार करो जैसे मैंने कहा है, अगर ये तैयार ना हुई तो तुम्हारे बाप की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अनाया को सनान की आवाज़ सुनकर होश आ गया। उसका दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि सनान अपनी बात का पक्का है और जो कहता है वो कर दिखाता है। उसने बेबसी से मुलाजमा की तरफ देखा। ठीक है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तैयार हो जाती हूँ। उसे अपने बाबा के लिए ये सब बर्दाश्त करना था और वो बर्दाश्त भी कर रही थी। सन्नान अपनी जिद का पक्का था। मुलाजमा एक स्याह लिबास लेकर आई। अनाया ने उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये एक लंबा सिक वाला गाउन था। ये क्या है? उसने बामुश्किल कहा। साहब ने यही लाने को कहा है, मुलाजमा ने नरमी से जवाब दिया। अनाया ने आ भरी और कपड़े ले लिए। जब वो तैयार होकर निकली तो मुलाजमा की आंखें खुली की खुली रह गई। स्याह लिबास में अनाया क़यामत ढा रही थी। उसकी रंगत, गोरी रंगत और भी निखर गई और उसकी आंखें जो आंसू से सूजी हुई थी अब भीगी लग रही थी, जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। इधर स्नान खाने की मेज़ पर मेहमान का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अनाया कमरे में दाखिल हुई, स्नान की नज़रें उस पर जम गई थी। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए हैरत और तारीफ का मिला जुला तासुर था। वो वाकई खतरनाक हद तक खूबसूरत लग रही थी। सन्नार को महसूस हुआ जैसे उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए थम सी गई हो। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और मेहमान अंदर दाखिल हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि फारिस था, एक ऐसा शख्स जिससे सन्नान को सख्त नफरत थी। फारिस की नज़र जैसे ही अनाया पर पड़ी, वो भी दम बखुद रह गया। उसकी आंखों में वही तारीफ थी जो कुछ लम्हे पहले सन्नान की आंखों में थी। फारिस मुस्कुराया और अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, फारिस ने तारीफ करते हुए कहा। सन्नान की आंखों में गुस्से की चमक आई और उसने एक लम्हे के लिए अनाया का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने साथ बिठाया। शुक्रिया फारिस, मेरी बीवी हमेशा ही खूबसूरत लगती है, सन्नान मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक वाज़ेह तंज था। खाने के दौरान सन्नान बार बार जानबूझकर अनाया के करीब होता रहा। कभी उसके कान में सरगोशी करता तो कभी उसके हाथ को छूता, कभी उसके बाल संवारता, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि फारिस ये सब देखे। अनाया इस सब बातों से बेखबर थी। वो सिर्फ अपने वालिद के बारे में सोच रही थी और इस ड्रामे को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन फारिस की आंखों में बढ़ती हुई बेचैनी और सन्नान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। फारिस को समझ नहीं आ रही थी और
عنایا تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ فارس کی آنکھوں میں حسد کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ سنان اس سے ملحوظ ہو رہا تھا۔ سنان تو یہی تو چاہتا تھا، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر فارس کو ڈنر پر بلایا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جان بوجھ کر اپنا ہاتھ عنایا کی کرسی کی پشت پر رکھا، بالکل اسی طرح کہ عنایا اس کے حصار میں آ جائے۔ عنایا کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اب بھی اپنے خیالات میں گم تھی۔ تو فارس، تو تمہاری نئی کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ سنان نے سوال کیا۔ اس کی آواز غیر معمولی شائستگی تھی۔ فارس نے سنان کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ میں کھچاؤ تھا۔ بہت اچھی چل رہی ہے سنان، امید ہے تمہارے کاروبار بھی اچھے ٹھیک ہوں گے۔ تمہاری شادی کے بعد شاید تم اتنا دھیان نہ دے پا رہے ہو۔ اس نے عنایا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ سنان نے عنایا کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور ایک ہلکا سا لمس جو صرف وہی دونوں محسوس کر سکتے تھے، اوہ، میرے کاروبار پر میری توجہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اب تو عنایا بھی میری انسپائریشن بن گئی ہے۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ عنایا ہلکی سی چونکی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ اور اسے کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ فارس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔ سنان نے یہ جب محسوس کیا اور اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ عنایا کو کھانا کیسا لگ رہا ہے؟ سنان نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی اور اپنے ہاتھ سے عنایا کے منہ سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہٹایا جو اس کے ہونٹوں پر لگا رہ گیا تھا۔ یہ حرکت اتنی بے ساختہ اور ذاتی تھی کہ فارس کی آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دی۔ بہت اچھا ہے، عنایا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سنان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تمہاری پسند کا ہے نا؟ اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ عنایا کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سنان اسے صرف استعمال کر رہا ہے۔ اس کا یہ انداز اسے الجھا رہا تھا۔ فارس نے مٹھی پیچھی اور اس کے نتنے پھول رہے تھے۔ وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب اجازت لینی چاہیے، فارس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ سنان نے فاتحانہ انداز میں سر ہلایا۔ ضرور فارس، مجھے خوشی ہوئی کہ تم آئے، لیکن اگلی بار عنایا کو کسی اور بہانے سے دیکھنا چاہو تو پہلے مجھے بتانا۔ اس کے الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا اور فارس اس بات کو سمجھ گیا اور وہ اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فارس کے جانے کے بعد سنان عنایا کی طرف مڑا اور اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی۔ عنایا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ اب جب مہمان چلے گئے ہیں تو مزید اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اپنی اسی ادا میں آ جائیے، کوئی ضرورت نہیں دکھاوا کرنے کی، سنان نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عنایا سخت حیران اور پریشان وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ عنایا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ دونوں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سنان اور فارس کے بیچ میں کیا چل رہا تھا؟ فارس دراصل عنایا کے والد کی اس المناک حالت کا ذمہ دار تھا۔ وہ عنایا کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک گھناؤنی سازش رچی تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ عنایا کے والد کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے کہ وہ خود کو ان کی نجات کا دہندہ ثابت کر سکے اور یوں عنایا سے شادی کر لے۔ فارس نے عنایا کے والد کے کاروبار میں خفیہ طور پر مالی مشکلات پیدا کی اور قرضوں کا جال بنا اور انہیں ایسے معاہدوں میں پھنسایا کہ جن کا انجام تباہ کن ہونا تھا۔ اس کا مقصد عنایا کے والد کو مکمل طور پر بے بس کرنا تھا تاکہ وہ مالی دباؤ میں آ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ فارس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی نے عنایا کے والد کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ تاہم فارس کی بدقسمتی یہ تھی کہ سنان جو اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا اس سے ایک قدم آگے نکل گیا۔ سنان نے حالات کا فائدہ اٹھایا اور فارس کے منصوبے کو بھانپتے ہوئے عنایا کے والد کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سنان کا مقصد عنایا کو فارس سے بچانا نہیں تھا، بلکہ وہ خود عنایا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے عنایا کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا اور اس نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ فارس کا منصوبہ تھا کہ وہ ہیرو بن کر ابھرے گا، لیکن سنان نے اس کے منصوبے کو چیر کر خود کو ولن بنا لیا اور یوں عنایا ایک ایسے رشتے میں بند گئی جہاں سے اسے اپنے والد کی زندگی کی قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ فارس کی حسد اور سنان کی چالاکی نے عنایا کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا جہاں اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اختیار نہیں تھا۔
وہ صرف اپنے والد کی بقا کے لیے ایک کٹپتلی بن چکی تھی، جو کہ کب تک بنتی ہے اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں عنایا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ دن بھر کے واقعات اسے نڈھال کر دیا، فارس کی موجودگی، سنان کا اس کے ساتھ برتاؤ اور اس سب کے پیچھے چھپی سازش، ہر چیز اسے گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کی ہر چیز دم توڑ رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدلی اور پھر بستر سے اتر کر کھڑی ہوگی اور اسے اس کمرے سے، اس گھر سے، بلکہ سنان کی موجودگی سے بھی دور جانا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر فوراً عنایا پر پڑی، جو کمرے سے نکلنے کی نیت سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سنان پیچھے ہی کھڑا ہے اور اسے ہی نوٹس کر رہا ہے۔ عنایا، کہاں جا رہی ہو؟ سنان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ عنایا ایک پل کے لیے رکی اور پھر اپنے قدم بڑھا دیے۔ کہیں بھی جہاں سے تم سے دور ہوں۔ اس کی آواز میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکل پاتی، سنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھام لیا اور اس کی گرفت مضبوط تھی۔ عنایا کو لگا جیسے اس کا بازو کچل جائے گا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ سنان نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ عنایا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ اسے گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوؤں گی؟ کبھی نہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ سنان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس نے عنایا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ اور کہہ پاتی، سنان نے اچانک اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عنایا ہڑبڑا گئی اور اس کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سنان کے سینے پر گڑ گئے اور اس نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر سنان کی گرفت آہنی تھی۔ اسے عنایا کی مزاحمت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی آ گئی تھی اور سنان اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کی تمام مزاحمت سنان کی طاقتور وجود کے سامنے بے معنی تھی۔ پلک جھپکتے ہی سنان نے اسے بیڈ پر پٹک دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ عنایا کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور سنان نے ایک ہاتھ عنایا کا بازو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کی قمیض کو کندھے سے سرکایا۔ عنایا نے سسکاری بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سر ہلاتی رہی، نہیں، خدا کے لیے نہیں، لیکن سنان نے اس کی التجاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا اور آگ کی طرح تپتا ہوا محسوس ہوا۔ سنان کے ہونٹ اس کی گردن پر سڑکنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بڑھتا رہا اور عنایا اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ اس نے اپنے ہوش و حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود اس کے قابو میں نہیں اور وہ صرف سنان کی مرضی کے رحم و کرم پر ہے۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے اپنا سر موڑا اور اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ اس وقت بھڑک رہی تھی۔ تم ایک مجرم ہو، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے میرے بابا کے حادثے کی وجہ ہو اور تم اس ساری تکلیف کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنان کا ہاتھ جو اس کی گردن پر تھا ایک لمحے کو رکا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چمکا جسے عنایا سمجھ نہ سکی۔ تم نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے، عنایا چلائی۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میرا سکون، میری خوشیاں، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ سنان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سے چمک تھی۔ تمہاری نفرت مجھے کمزور نہیں کرے گی عنایا، اور رہی بات معافی کی، مجھے تمہاری معافی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا فیصلہ کن لہجہ تھا جو عنایا کے دل کو چیر گیا تھا۔